ضمانت جان اس قلم میرا راجپوت قسط نمبر 55۔ رات سے صبح ہوگی وہ اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ اس کی سحری بھی کمرے میں بچھوائی گئی تھی۔ نہ جانے کب سے رونے کا شگل منایا جا رہا تھا۔ اس کا زرگام سے رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ آج اس سے بات نہیں کر رہا تھا۔ اس نے ملازمہ سے وحاج لالا کا پوچھا تو اس نے کہا وہ انوشی سے بات نہیں کرنا چاہتا، جسے سن کر اسے مزید رونا آنے لگا۔ علیحہ نے اسے بتا تو دیا تھا کہ وہ وحاج کو کنٹرول کر چکی ہے۔ اس نے زرگام کو کچھ نہیں کہا، لیکن پھر بھی اس کا دل بیٹھا چلا جا رہا تھا کہ اتنی ہی دیر میں اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور نوال بیگم اندر داخل ہوئیں۔ کیا ہوا بچے؟ انوشی بیگم اس کے قریب آئیں تو انوشی نے اپنی آنکھوں میں تیرتے آنسو اندر ہی پی لیے۔ اس کی آنکھیں خشک ہوئی تو اس نے سر اٹھایا۔ موڑے، میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھی اور آواز زکام زدہ تھی۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ روئی ہے۔ اس کی آنکھوں کے سوجے پیوٹے نوال بیگم کو بے چین کرنے لگے۔ میرا بچہ، شادی تو سبھی لڑکیوں کو کرنی پڑتی ہے۔ وہ اس کے قریب ہوئی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ماں کے سینے سے لگتے انوشی کو ٹھنڈک سے ملی۔ موڑے پلیز، آپ بابا سائیں کو بولیں مجھے شادی نہیں کرنی، نہ مجھے کوئی نسبت طے کرنی ہے۔ آپ جانتی ہیں نا میرے پیپرز ہیں، مجھے آگے پڑھنا ہے۔ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ اس کی زبان سے شادی نہ ہو، مگر ہونا تو وہی تھا جو بابا سائیں نے کہنا تھا۔ میری گڑیا، میں نے آپ کے بابا سائیں سے بات کی تھی۔ نوال بولی تو انوشی نے فوراً سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ کیا بات ہوئی؟ وہ بے تابی سے پوچھنے لگی۔ میں نے سرکار سائی کو کہا تھا کہ رمضان میں انوشی کے پیپرز ہیں، تو انہوں نے کہا وہ عید میں منگنی کا فنکشن رکھ لیتے ہیں۔ مہم سے جو امید جاگی تھی اس پر بھی اگلے ہی لمحے اوس پڑ گئی۔ وہ اب اپنی موڑی کو کیسے بتائے کہ اسے زبان سے منگنی نہیں کرنی۔ وہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ انوشی کو اپنی پڑھائی کی وجہ سے شادی نہیں کرنی ہے۔ موڑے، کوئی نہیں مجھے سمجھ سکتا، بابا سائیں مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں، لیکن وہ میری رضامندی کیوں نہیں پوچھ رہی؟ کوئی مجھ سے کیوں نہیں پوچھ رہا کہ میں کیا چاہتی ہوں؟ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ چیخ چیخ کر سب کو بتا دے کہ وہ زرگام سے محبت کرتی ہے، مگر افسوس وہ چیخ بھی نہیں سکتی تھی۔ میری جان، اس حویلی کی روایت ہے، بیٹیوں کو باپ کے فیصلوں کے آگے سر تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ نوال اسے سمجھانا چاہتی تھی کہ وہ ضد چھوڑ دے۔ موڑی، یہ 19ویں صدی ہے، 20ویں صدی موڑی، یہ 19ویں صدی نہیں 20ویں صدی ہے۔ عورت کا حق ہے کہ وہ اپنے لیے آواز اٹھائے۔ چاہے یہ 20ویں صدی تھی، لیکن حویلی کا ماحول اور خاص طور پر یلدرم کی سوچ 19ویں صدی والی ہی تھی۔ جہالت میں گھڑی ہوئی۔ بیٹا، کبھی نہ کبھی تو شادی کرنی ہی ہے نا، پھر ابھی کیوں نہیں؟ زمان اچھا لڑکا ہے اور سب سے بڑھ کر اپنا ہے، تم اس کے ساتھ بہت خوش رہو گی، پھر تمہیں ہم سے دور بھی نہیں جانا پڑے گا۔ نوال بیگم نے اس کے بال سمیٹے۔ انوشی کا بس نہ چلتا، وہ زمان سے شادی کرنے سے اچھا پھانسی پر لٹک جاتی۔ وہ خاموش سی ہو گئی۔ موڑے نے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھے اسے خود میں بینچ لیا۔ وہ ماں ہو کر اس کے اندرونی کیفیت کو نہیں سمجھ پا رہی تھی، پھر وہ باپ کیسے سمجھ لیتا جسے اپنے بچوں کی خوشیوں سے زیادہ اپنی دی ہوئی زبان عزیز تھی۔ یہ بھرم تھا جو یلدرم توڑنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ یلدرم چودھری کی بیٹی اپنے باپ کے آگے اف تک نہیں کرتی۔ انوشی کو اپنی بیٹی کا غرور زیادہ سمجھتے تھے، اور غرور تو اتنا ایک دن چکنا چور ہو ہی جاتا ہے۔ موڑے، میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی کہ مجھے زمان لالا سے شادی نہیں کرنی، مجھے زرگام سے شادی کرنی ہے۔ میں اس سے محبت کرتی ہوں، اس سے زیادہ خوش مجھے اس دنیا میں کوئی نہیں رکھ سکتا۔ وہ اپنی ماں کے گلے لگی، من ہی من میں سوچنے لگی، میں چاہتی ہوں میری بیٹی ہمیشہ خوش رہے۔ خوش رہے بیٹا، جو باپ ہوتے ہیں نا، وہ اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ صحیح فیصلہ کرتے ہیں۔ دیکھنا تمہیں اپنے بابا کی پسند پر فخر ہوگا۔
نوال نے اس کا گال سہلایا، اس کی پیشانی پر بوسہ چھوڑا تو انوشے کے آنسو حلق کا پھندا بننے لگے۔ اب وہ نے کیا کہتی کہ بابا صاحب جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ اس کی زندگی تباہ کر سکتا ہے۔ اب میری پیاری بیٹی نے بالکل بھی رونا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھے سے پیپرز تو اللہ آپ کو کامیاب کرے، آمین۔ نوال اسے دعائیں دیتی ہوئی اٹھی اور ایک آخری بوسہ اس کی پیشانی پر چھوڑتی کمرے سے نکل گئی۔ وہ گئی تو انوشے کشن میں چہرہ دیتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے زرگام سے بات کرنی تھی، وہ کال کیوں نہیں اٹھا رہا تھا؟ انوشے کے کمرے سے باہر نکلتے، زینے اترتے، نیچے آؤ اور یلدرم چودھری کے کمرے میں جھانکو تو تمہیں دو وجود آمنے سامنے بیٹھے دکھائی دیں گے۔ بابا صاحب آپ کس سلسلے میں مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ وہ تقریباً 10 منٹ سے ان کے کمرے میں بیٹھا تھا اور مقابل اخبار پڑھنے میں مصروف تھے۔ کل رات کہاں تھے تم دونوں؟ چہرے سے اخبار ہٹائی یلدرم نے استفسار کیا۔ وہ ہاتھ جانتا تھا وہ یہی سوال کریں گے۔ میں راؤنڈ پر گیا تھا، تھوک نگلے کا کہہ دیا۔ رات کے 3 بجے یلدرم چودھری کی بھویں اچک گئیں، انہیں ساری رپورٹیں ملتی تھیں۔ بابا صاحب میں غصے میں تھا۔ آپ جانتے ہیں ڈرائیونگ مجھے سکون دیتی ہے۔ وہ پشت سے ٹیک ہٹائے سیدھا ہو بیٹھا۔ ڈرائیونگ یا وہ لڑکی؟ انہوں نے یوں اچانک پوچھا کہ وہاج نظریں چرانے لگا۔ وہ بابا صاحب کو نہیں بتا سکتا تھا کہ علیہ اس کی محبت ہے، کیونکہ اگر بابا صاحب کو پتہ چل گیا تو وہ ہر ممکن کوشش کریں گے وہاج کو اس سے الگ کرنے کی یا علیہ کو نقصان پہنچانے کی، اور ایسا وہاج کسی صورت نہیں چاہتا تھا۔ وہاج نے خاموشی کا لبادہ اوڑھا تو وہ دوبارہ سے بولے، میں نے تمہیں اس لڑکی سے نفرت کرنے کو کہا تھا، محبت کرنے کو نہیں۔ وہ دو ٹوک انداز میں سیدھی بات کر رہے تھے۔ وہاج غیر آرامدہ ہوا۔ بابا صاحب آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، میں اس لڑکی سے محبت نہیں کرتا۔ اس نے جھوٹ کہا، کبھی کبھی مجبوری میں سچ کو چھپانا پڑتا ہے۔ تم خود سے زیادہ اسے ترجیح دے رہے ہو۔ تم قبیلے کے سردار ہو وہاج، 10 قبیلے ہیں لیکن سب سے اونچا تمہارا نام ہے۔ تمہیں یہ شوبھا نہیں دیتا کہ تم ایک لڑکی کے پیچھے لٹو کی طرح گھومو۔ وہاج نے سانس روک لی۔ یہ گفتگو اس کے لیے مشکل ثابت ہونے والی تھی۔ عورت مرد کی ضرورت ہے، اسے ضرورت کی حد تک رہنے دو، سر پر چڑھا کر ناچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا؟ تم اس کا کمفرٹ زون بن رہے ہو، ڈھال کی طرح اس کے آگے کھڑے ہو، اسے سپورٹ کر رہے ہو، اسے شے دے رہے ہو۔ یہ سب کیا ہے وہاج؟ سوال ہوا۔ وہاج کے لب سل گئی۔ یلدرم اگر اسے اتنے دنوں سے اگنور کر رہے تھے تو ڈیل دے رہے تھے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ سب فراموش کر رہے ہیں۔ تمہارا نکاح میں نے اسی لیے کروایا تھا۔ وہ لڑکی جو تکلیف میں ہونی چاہیے وہ سکون میں ہے، کس کی وجہ سے؟ صرف تمہاری وجہ سے۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہم اسے حویلی سے نکال دیں گے اور تم اسے روک بھی نہیں سکو گے، کیونکہ ہم نے تمہیں ایک نام، ایک مقام، ایک رتبہ دیا ہے جسے پانے کے لیے تم چاہے 7 جنم ہی کیوں نہ لے لو، اسے حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ یلدرم نے صاف لفظوں میں جتایا کہ وہ ایک لڑکی کے پیچھے اپنی سلطنت کو عدم ماورائی نہ کرے۔ اگر مجھے اس سے پیسہ ہی چاہیے ہوتا تو میں اس لڑکی سے دن رات کام کروا کر پیسے نکلوا لیتا، لیکن میں نے اس کا نکاح تم سے کروایا، کیونکہ جو اذیت تم مجھے دے سکتے ہو وہ اور کوئی نہیں دے سکتا۔ ان کے لہجے میں علیہ کے لیے زہر ہی زہر تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہاج خاموش رہا۔ اور یہ معاہدہ تو ایک دن ختم ہو ہی جانا ہے، پھر تمہارے اور اس کے راستے الگ ہو جائیں گے۔ تم اسے طلاق دے کر حویلی سے نکالو گے، پھر علیہ نامہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ وہ اسے بتا دینا چاہتے تھے کہ تمہارا اور اس لڑکی کا سفر صرف اتنا سا ہے۔
جو تمہارے انتظار میں بیٹھی ہے اس کی فکر کرو، وہی تمہارا نصیب ہے اور وہی تقدیر۔ وہ اسے باور کروا لیتے وہاں اس کا دل وزنوں سا ہونے لگا۔ یہاں اس نے خود کو دبتا ہوا محسوس کیا تھا۔ ان کی مذاکرات ختم ہو چکی تھی، وہاں جو اٹھا اور آخری نظر ان پر ڈالے مڑ گیا۔ وہ کمرے سے نکلا پر اس کے قدموں کا رخ انوشی کے کمرے کی طرف تھا۔ اندر انوشی کال میں مصروف تھی۔ بے شمار کالز کرنے کے بعد ایک کال اٹھا لی گئی تھی جو اسی دھمکی پر کی گئی تھی کہ اگر تم نے کال نہ اٹھائی تو میں NXT آ جاؤں گی۔ اگلی کال پہلی بیل پہ ہی فوراً پک ہوئی۔ زرگام، اب تم بھی میرے ساتھ ایسا کرو گے؟ وہ ہچکیوں کے دوران رو رہی تھی۔ زرگام کو لگا وہ خنجر کی نوک پر آ گرا ہے۔ انوشی، لالا نے منع کیا ہے، نہ میں آپ سے بات کروں اور نہ ہی آپ سے ملوں۔ دونوں بے بس تھے، وہ اسے چھوڑ نہیں سکتی تھی اور وہ اس کا کردار داغدار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ زرگام، تم لالا کی وجہ سے مجھے چھوڑ دو گے؟ وہ پہلے ہی تکلیف میں تھی کہ زرگام نے بھی لفظوں کی ہیرا پھیری نہ کی۔ انوشی، میں سانس لینا چھوڑ دوں گا لیکن آپ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی مدھم آواز اسپیکر سے ابھری۔ پھر تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ تمہیں پتہ ہے میں کتنا روئی ہوں؟ مجھے تمہاری ضرورت ہے زرگام، پلیز مجھے یہاں سے لے جاؤ، مجھے یہاں نہیں رہنا، میں نے 18 سال یہاں گھٹ گھٹ کر گزارے ہیں، پلیز زرگام مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ زرگام کا دل کٹ کر رہ گیا۔ انوشی یہاں رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی اور زرگام وہاں۔ انوشی، میں آپ کو نہیں لے جا سکتا، وہ پیار سے بول رہا تھا لیکن انوشی کہاں سمجھ سکتی تھی۔ کیوں زرگام؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ زرگام ایسا کیوں کر رہا ہے۔ میں سب کو کیا جواب دوں گا؟ لوگ آپ کے کردار پر باتیں کریں گے، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اور میں آپ کو لے کر جاؤں بھی تو کہاں جاؤں؟ میرے پاس اتنا اپنا کچھ نہیں ہے۔ میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کو سر ڈھانپنے کو، چھت اور پیٹ بھرنے کو کھانا دے سکوں۔ وہ مجبور تھا، اس کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ حویلی والوں کا ہی دیا ہوا تھا۔ پھر ایسے میں وہ انوشی کو کہاں لے جاتا؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف تمہارا ساتھ چاہیے۔ زرگام، آ جاؤ زرگام، مجھے لے جاؤ۔ کوئی میری نہیں سن رہا، کسی کو میری پرواہ نہیں ہے۔ میں نے موری سے کہا مجھے شادی نہیں کرنی، کوئی مجھے نہیں سمجھ رہا، میں یہاں مر جاؤں گی، میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے سانس نہیں آ رہی۔ زرگام، پلیز آ جاؤ، مجھے لے جاؤ۔ آکسیجن کی کمی ہو گئی تھی، اسے لگا اگر اس نے اگلا سانس نہ لیا تو وہ مر جائے گی۔ اس کے جسم پر کپاہٹ طاری تھی، ہاتھ میں پکڑا موبائل تک لرز رہا تھا۔ انوشی، پلیز روئے نہیں، میں لالا سائیں سے بات کروں گا، لیکن پلیز آپ یہ بھاگنے والی ضد چھوڑ دیں۔ وہ دب کر رہ گیا۔ ایک طرف انوشی تھی تو دوسری طرف اس کا بھائی، دونوں ہی اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو زرگام؟ میں تم سے محبت کرتی ہوں، میں مر جاؤں گی زرگام، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی۔ انوشی نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا کہ اچانک تیزی سے دروازہ کھلا اور اندر داخل ہونے والے نے اسی رفتار سے اس کا موبائل کھینچا۔ کال کو کاٹے اس نے لہو لہان ہوتی نگاہوں سے انوشی کو دیکھا۔ انوشی کی اگلی سانس تک حلق میں اٹک گئی۔ وہ ہاش نے پلٹ کر دروازہ بند کیا اور پوری قوت سے اس کا موبائل دیوار پر دے مارا۔ انوشی کی چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ اس نے منہ پر ہاتھ دھر دیا۔ کیوں کر رہی ہو تم ایسا انوشی؟ وہ حلق کے بل چیخا۔ وہ چاہتا تھا وہ رابطے میں نہ رہیں تاکہ انوشی اور زرگام سے کوئی بھول چوک نہ ہو، لیکن انوشی سمجھ ہی نہیں رہی تھی۔ لالا، ایسا مت کریں، لالا ہمیں الگ مت کریں، لالا میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا را ہم پر رحم کریں۔ انوشی نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ لیے۔ اس کی اجڑی ہوئی حالت وہ آج کے دل پر گہری ضربیں لگانے لگی۔ مجھے زمان لالا سے شادی نہیں کرنی، آپ پاپا سائیں کو بول لینا لالا، میں آپ کی گڑیا ہوں نا، آپ میری بات مانیں گے نا؟ وہ بہت مان سے پوچھنے لگی۔ ہونٹ مسلسل کانپ رہے تھے، آنکھیں خشک ہی نہیں ہو رہی تھیں۔ وہ ہاتھ مجسمے کی طرح کھڑا رہا۔ آج تک حویلی کی عورتوں نے اپنے باپ بھائی کے سامنے کسی غیر مرد کا نام تک نہ لیا تھا اور وہ محبت کے قصیدے پڑھ رہی تھیں۔
لالا بس میرے زرگام سے نکاح کروا دیں، میں آپ سے ساری زندگی کچھ نہیں مانگوں گی۔ میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں لالا، میں اس کے بغیر نہیں جی سکتی۔ کچھ کرے نا لالا، آپ کی بہن مر جائے گی۔ وہ حاج کے قدموں میں گر گئی۔ وہ حاج میں بولنے کی سکت باقی نہ رہی۔ وہ اب انوشے کو کیا کہے، وہ اس حالت میں ہی نہیں تھی کہ اسے کچھ کہا جائے۔ اس کے رونے کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ حاج دل پر بھاری پتھر رکھے پلٹ گیا۔ انوشے اسے جاتا ہوا دیکھتے رہی۔ منظر دھندلایا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آیا کہ وہ اگلے ہی لمحے فرش پر ڈھہ گئی۔ غلطی کی ہے تو سزا کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ اس نے جانا کے ہونک چہرے پر ایک نگاہ ڈالی اور اگلے ہی لمحے ہلکا سا مسکراتے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا کہ جانا جو اس کے سہارے کھڑی تھی سیدھی پانی میں جا گری۔ سوئمنگ پول کافی گہرا تھا، وہ گری اور ڈوبتی چلی گئی۔ مجھے پتا تھا تم یہاں آؤ گی۔ اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاتی، لیکن میرے بارے میں تمہیں سب جاننا ہے۔ وہ پانی کے مرغوطلوں کو دیکھ رہا تھا جہاں جانا گری تھی، وہاں اب پانی کے بلبلے بننے لگے تھے۔ اگلی نگاہ اس نے گم کر کمرے میں ڈالی۔ ماضی آنکھوں کے آگے آیا، لیکن ذریعہ نے جھٹک دیا۔ وہ دوبارہ پول کی جانب متوجہ ہوا۔ پانی میں کوئی حرکت نہیں ہو رہی تھی، جانا اوپر نہیں آ رہی تھی۔ جانا خشک لبوں پر زبان پھیرے۔ ذریعہ نے اسے مخاطب کیا، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 منٹ گزر گئے، پانی میں کوئی ہلچل نہیں ہو رہی تھی۔ جانا باہر آؤ، ذریعہ نے حکم دیا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جانا تم ٹھیک ہو؟ تم باہر کیوں نہیں آ رہی؟ جانا تمہیں تیرنا آتا ہے، موومنٹ کرو۔ ذریعہ کو لگا تھا کہ اسے تیرنا آتا ہے، لیکن وہ تو پانی کے نچلی تہہ میں ڈوب چکی تھی۔ جانا اگر تو تم مذاق کر رہی ہو تو پلیز مت کرو، مجھے تمہاری فکر ہو رہی ہے۔ ذریعہ کو پریشانی سی ہونے لگی۔ ابھی تک اسے باہر آ جانا چاہیے تھا۔ 5 منٹ گزر چکے تھے، وہ زیادہ سانس نہیں روک سکتی تھی۔ ذریعہ کو لگا اسے ہاتھ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ وہ پانی میں کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ذریعہ نے اپنی جیکٹ اتار کر دور پھینکی اور اسے بچانے کے لیے پانی میں کودنے لگا، لیکن عین اسی وقت پانی میں ہلچل ہوئی اور جانا ریشمی ایک ادا سے پانی سے باہر نکلی۔ اس دوران پانی اچھل کر ذریعہ پر گرا، وہ وہیں تھم گیا۔ جانا نے اسے تو ڈرا ہی دیا تھا۔ ہوگی تمہاری ہوا ٹائٹ، تمہیں کیا لگا تھا میں ڈوب گئی؟ اس نے ذریعہ کو تنفر سے دیکھ کے اپنے بال چہرے سے ہٹائے۔ اس کے ہاتھ میں کچھ تھا، شاید وہی رنگ۔ پانی میں تیرتے ہوئے وہ نیچے تک ڈوب گئی اور اپنا سانس روک کے کنارے کنارے تک جائزہ لیا۔ رنگ اسے جلد ہی مل گئی، لیکن اگلے پورے 7 منٹ تک اس نے جان بوجھ کر اپنی سانس روک کے رکھا۔ تم پاگل ہو جانا، ایک پل میرا سانس رک گیا تھا۔ ذریعہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ جانا نے 7 منٹ میں اس کی جان نکال دی تھی۔ کیوں ذریعہ؟ اس نے ابرو اچکائے۔ اسے لگا ذریعہ جانتا ہے کہ وہ دیوار پر لگی تصویر اس کی ہے۔ مجھے لگا تم ڈوب گئی۔ ذریعہ نے اپنا ڈر لاحق کیا۔ تو پانی میں گرنے کی وجہ سے اس کے کپڑے جسم کے ساتھ چپک چکے تھے، ابھرے ہوئے نشیب و فراز ظاہر ہونے لگے۔ باہر آؤ، انداز حکمیہ تھا۔ یہ تصویریں کس کی ہیں؟ وہ اسے ڈائریکٹ جواب کی امید رکھ رہی تھی۔ اسے بس یہ جاننا تھا کہ ذریعہ دھوکے میں ہے یا نہیں۔ تم جانتی ہو جانا، وہ پہلیوں میں جواب دے رہا تھا کہ جانا نے شانے اچکائی۔ میں کیسے جانتی ہوں؟ یہاں اس کی سانس اٹکی تھی۔ وہ تو یہی جانتی تھی کہ وہ تصویریں اس کی ہیں۔ پھر ذریعہ کیا کہنا چاہتا تھا؟ تمہاری دوست ہے، اب اس ٹاپک کو پلیز بند کر دو۔ ہاتھ دو اپنا۔ ذریعہ نے بیزاریت سے کہتے اپنا ہاتھ اس کے آگے بڑھایا تو جانا ایک بے حس حرکت ہو گئی۔ اس نے کہا تمہاری دوست ہے، لیکن وہ جانا کی تصویروں کو علیحدہ سمجھ رہا تھا۔ دھوکے میں تو وہ تھا، غلط فہمی تو اسے ہوئی تھی۔ وہ جانا کو علیحدہ سمجھ کر اس سے محبت کرنے لگا تھا، جبکہ اسے پہلی نظر کا عشق جانا سے ہوا تھا۔ وہی وہاں پبلک پارک میں بیٹھی رو رہی تھی، لیکن ایسا کیا ہوا تھا کہ اسے غلط فہمی ہو گئی؟
ہاتھ دو گے یا میں اندر کود جاؤں؟ زریام کی آواز پر اس کا افکار ٹوٹ گیا۔ وہ ہاتھ آگے بڑھائے ہوئے تھا کہ جانا اس کا ہاتھ تھامتے پول سے باہر نکلنے لگی۔ زریام نے اسے پاس پڑی چیئر سے ٹاول اٹھا کر دیا تو جانا نے اپنے ارد گرد لپٹ لیا۔ اب مل گیا تمہیں سکون؟ اس کا اشارہ کمرے کی طرف تھا، حالانکہ جانا ابھی تک اپنے خیالوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ صبح کی فلائٹ سے ہم پاکستان واپس جا رہے ہیں، اب آ کر سو جاؤ، صبح جلدی اٹھنا ہے۔ زریام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور جانا اس کے پیچھے پیچھے کھینچی چلی گئی۔ وہ اسے کمرے میں لے آیا، الماری سے کپڑے نکال کر دیے تو وہ بدلنے چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو کھوئی کھوئی سی تھی۔ زریام کمفرٹر میں گھسا ہوا تھا، جانا دوسری سائڈ آ گئی اور جاتے ہی لیٹ گئی۔ زریام نے چہرہ اس کی طرف کیا تو جانا نے رخ موڑ لیا۔ جو وہ دیکھ کر آئی تھی، اب نیند اسے پوری رات نہیں آنی تھی، وہ چاہے کتنی بھی سونے کی کوشش کر لے۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے، رمضان ٹھنڈا تھا، ہر چیز روز معمول کی طرح ہو رہی تھی۔ اگر کچھ بدلا تھا تو انوشی اور زرگام کے درمیان بدلا تھا۔ زرگام اب بہت کم حویلی آتا تھا، انوشی اس کی راہیں دیکھتی رہتی تھی۔ ان دنوں علیحہ نے اسے کافی حد تک سمجھایا تھا، وہ سمجھتی بھی تھی، لیکن تھی تو ٹین ایج ہی۔ زرگام سے ملنے کی ضد روز کرتی تھی۔ علیحہ اسے دلاسا دیتی کہ وہ جلد ہی انہیں ملوائے گی، لیکن زرگام تو کہیں غائب سا ہو گیا تھا۔ زریام اور جانا بھی واپس کاٹیج آ گئے تھے۔ زریام اب زیادہ ڈیرے پر پایا جاتا تھا، زمینوں کے متعلق اسے بہت کچھ جاننے کو ملا تھا۔ وہاں جو علیحہ کی نوک جھوک فل پیک پر تھی، دن ہو یا رات وہ صرف اسے زد ہی کر رہی تھی۔ حسینہ کو ابھی تک اس لڑکی کا پتہ نہیں چلا تھا۔ اس کے آدمی کوشش کر رہے تھے، جلد ہی راز فاش ہونے والا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، ڈیرے سے وہ دونوں ایک ساتھ واپس آئے تھے۔ زریام موری کے کمرے میں چلا گیا، جبکہ وہاج نے کچن کا رخ کر لیا۔ اس وقت علیحہ اسے وہیں مل سکتی تھی، وہ روز ایک نئی ڈش بنا رہی تھی۔ وہ کچن میں انٹر ہوا تھا، علیحہ آڑے ترچھی کھڑی تھی۔ تم نے روزہ نہیں رکھا؟ وہ گھٹا پانی پی رہی تھی کہ پیچھے سے آتے وہاج نے اسے دیکھ لیا۔ رکھا ہے۔ علیحہ یکدم ہڑبڑا گئی، ہاتھ میں پکڑا پانی گلاس اپنے پیچھے کر لیا۔ کہاں رکھا ہے؟ میں نے خود دیکھا ہے، ابھی تم پانی پی رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا، علیحہ سلیب سے لگ گئی۔ ایک عد جو ملازمہ وہاں کھڑی تھی وہ بھی کچن سے نکل گئی۔ اپنی آنکھوں کا علاج کرواؤ، کچھ بھی دیکھنے لگے ہو؟ علیحہ ڈر کر بولی۔ وہاج نے ابرو اچکائے۔ پھر تمہارے ہاتھ میں یہ پانی کا گلاس کیوں ہے؟ وہاج نے تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑا تو گلاس اس کے ہاتھ سے گرتا بچا۔ یہ تو میں ارمان کے لیے لے جا رہی تھی۔ بہانہ تلاشنے میں وہ کامیاب ہو گئی تھی، حالانکہ پانی وہ خود پی رہی تھی اور اس کا روزہ بھی نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا یہ وہ وہاج کو بتانا نہیں چاہتی تھی۔ چھپا کیوں رہی تھی؟ اور یادہ کیوں ہے؟ وہاج نے شکی نگاہوں سے اسے دیکھا تو علیحہ کو سمجھ نہ آئی کہ وہ اب کیا کہے۔ کتنے سوال کرتے ہیں آپ؟ لڑکیوں سے اتنے سوال نہیں کرتے۔ علیحہ نے اسے جھڑک دیا، اسے ڈائبٹیز تھی، وہ زیادہ دیر بھوکی پیاسی نہیں رہ سکتی تھی۔ پہلے 15 روزے جو اس نے رکھے تھے اس کا اثر صاف نظر آ رہا تھا، وہ کافی دبلی پتلی ہو گئی تھی۔ اچھا میں نماز پڑھنے لگا ہوں، آ جاؤ مل کر پڑھیں۔ وہ ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا تھا، جب کبھی وہاج مسجد نہ جاتا تو وہ دونوں کمرے میں مل کر نماز پڑھتے تھے۔ آپ پڑھ لیں، میں نہیں آؤں گی، وہ عجلت میں بولی اور ساتھ ہی ساتھ شیلف پر رکھی سبزیاں ٹوکری میں ڈالنے لگی۔ تم کیوں نہیں آؤ گی؟ وہ ہلکا سا پلٹا ہی تھا کہ واپس مڑا۔ کیونکہ میں نے پہلے ہی پڑھ لی ہے۔ اگلے ہی لمحے پانی کا گلاس ہاتھ میں پکڑے وہ وہاں سے نکل گئی۔ وہاں جو اس کی پرچھ دیکھتا رہ گیا۔ یہاں تو بندہ چھپ کر کچھ کھا پی بھی نہیں سکتا، جگہ جگہ پر انویسٹیگیٹر کھڑے ہیں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کمرے میں آئی اور بیٹھ کر پانی پی۔ اس نے گلاس وہیں رکھ دیا، اپنا موبائل اٹھایا، پھر وہ دوبارہ کمرے سے نکل گئی۔ آج کی افطاری اس نے بنائی تھی، ایک ایک چیز سب کو بہت پسند آئی تھی۔ زریام اس کے کھانے کی تعریفیں کر رہا تھا کہ وہاج کا دل جلنے لگا۔
یہ وہ کہاں برداشت کر سکتا تھا کہ اس کی اور زریام کی محبت ایک ہی ہو، چاہے اب اس کا نکاح ہو چکا تھا۔ پورے 15 منٹ بعد جب وہ کچن میں کھڑی تھی، سنک کے آگے جھکے بازو اوپر تک فولڈ کیے، صابن کی جاگ بنائے، اس نے پلیٹ اٹھا لی۔ آج کی افطاری بہت مزے کی تھی۔ زریم کچن میں آیا اور اس کے پاس ہی جا کھڑا ہوا۔ شکریہ۔ علیحہ نے ایک مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی اور ساتھ ہی ساتھ وہ تیزی سے برتن واش کرنے لگی۔ آپ سے کچھ بات کرنی تھی، آغاز کر لیا۔ جی کریں۔ جانا کے بارے میں پوچھنا تھا، وہ دراصل میں نے اسے سرپرائز دینا ہے، لیکن میں اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں اتنا اچھے سے نہیں جانتا۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں اس کی فیملی وغیرہ کے بارے میں؟ شاید میں انہیں انوائٹ کر کے جانا کو سرپرائز دوں۔ وہ جانتا تھا علیحہ بچپن سے اس کے ساتھ ہے، ضرور اسے کوئی نہ کوئی انفارمیشن دے گی۔ ہاؤ رومانٹک۔ برتن چھوڑے اس نے زریام کو دیکھا تو عقب سے آتی آواز پر ہی علیحہ نے پلٹ کر وہاج کو دیکھا۔ اس میں رومانٹک کیا ہے؟ لہجہ سلگا ہوا تھا۔ زریام اس کی بیوی سے کیوں بات کر رہا تھا؟ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تجھے جو ایک عدد بیوی دی ہے اس کے پاس کیوں نہیں رہتا؟ اس نے دیکھی نظروں سے زریام کو دیکھا اور علیحہ کے پیچھے کھڑے ہو کر پہلے تو اس کا دوپٹہ درست کیا، پھر اوپر چڑھے بازو کے بل کھولتے اسے نیچے کر دیے۔ وہ اس کی بیوی تھی، دیکھنے کا حق بھی تو اس کا ہی تھا نا، پھر کوئی ایرا گیرا کیوں دیکھے؟